السلام علیکم ناظرین۔ آخرکار امریکہ نے بڑا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے اور اب صورتحال اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے۔ حال ہی میں ٹوکیو میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور امریکہ کے فارن منسٹرز شامل ہوئے، یعنی امریکہ کی طرف سے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے شرکت کی۔ اس میٹنگ کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں انڈیا نے قطعاً یہ بات نہیں کی کہ چائنا ہمارے ملک میں گھسا ہوا ہے، چائنا نے 38,000 مربع کلومیٹر رقبے پر قبضہ کر لیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اعلامیے میں چائنا کا نام تک نہیں لیا گیا۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ یہ ساری کی ساری میٹنگ ہوئی تھی چائنا کے خلاف کہ چائنا کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، لیکن اس میٹنگ کے اعلامیے میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ لیکن اب مائک پومپیو نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور اب تک کی سب سے بڑی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انڈیا کو تھپکی دی گئی ہے، اور یہ ایک بڑی خطرناک چال ہے۔ اس کا پاکستان پر گہرا اثر ہوگا۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ناظرین، امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے پہلی دفعہ کھل کر انڈیا کو تھپکی دی ہے، اور یہ بڑی خطرناک چال ہے اور یہ پاکستان کے خلاف اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا۔ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ چائنا کے 60,000 فوجی آگے آ چکے ہیں، تعیناتیاں ہو چکی ہیں، اور اب وقت آ چکا ہے کہ امریکہ انڈیا کا ساتھ دے، کیونکہ اگر امریکہ نے انڈیا کا ساتھ نہ دیا تو انڈیا اکیلا چائنا سے مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ اب تک کی امریکہ کی پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اچانک سے تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک یہ اعلان کیا کہ ہم 25 دسمبر 2020 تک یعنی کرسمس تک امریکہ افغانستان سے تمام کے تمام فوجی نکال لے گا۔ ابھی تک پینٹاگون نے اعلان نہیں کیا، لیکن ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے نکلنا تھا 2021 کے آخر تک، یعنی ایک سال پہلے۔ وہ جلدی اگر نکلتے بھی ہیں تو 2021 سے پہلے ان کا واپس جانا بہت مشکل تھا، لیکن اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 25 دسمبر تک امریکہ افغانستان سے واپس چلا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، یہ ایک سال پہلے نکل رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ کافی دیر سے واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے کچھ ٹائم بھی مانگا تھا کہ انخلاء کے لیے ٹائم دیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے زیر استعمال تمام ایئر بیسز کو فارغ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن اب اچانک امریکہ کا نکلنا بہت سے سوال اٹھا رہا ہے۔ اب ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جب 2 یا 2.5 سال پہلے عمران خان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کا ٹرمپ سے ٹاکرا ہوگا تو اس دن کیا ہوگا۔ بعد میں ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں بیوقوف بنایا، اربوں ڈالرز ہم سے لے لیے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، عمران خان نے فوری طور پر ایک ٹویٹ کی اور جواب دیا کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے 1 لاکھ لوگوں کی قربانی دی ہے، شہریوں نے جانیں دی ہیں، فوجیوں نے جانیں دی ہیں، اور پاکستان نے اربوں ڈالرز کا نقصان اٹھایا ہے۔ عمران خان نے جب یہ دبنگ قسم کا جواب دیا تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پوری طرح خاموش ہو گیا۔ اس وقت یہ لوگ اس لیے چپ ہو گئے کیونکہ انہوں نے افغانستان سے نکلنا تھا اور ان کو پاکستان کی مدد اور حمایت کی ضرورت تھی۔ یہ 2018 کی بات ہے، اور اس کے بعد پھر 2019 آیا، پھر 2020 کے آنے تک کافی چیزیں بدل گئی ہیں۔ اس کے بعد ٹرمپ نے اپنی پالیسی تبدیل کی اور کہا کہ وہ عمران خان کو امریکہ بلانا چاہتے ہیں۔ جب عمران خان امریکہ گئے تو ٹرمپ نے کہا کہ یہ تو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اور بیک چینل پر کچھ پیغامات بھیجے گئے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کی پہلی ملاقات تھی جس کے لیے عمران خان نے کوئی لابنگ فرم ہائر نہیں کی تھی۔ حتیٰ کہ دورے پر جانے سے پہلے ایک ذاتی محفل میں عمران خان نے ٹرمپ سے ملاقات کے بارے میں جب پوچھا گیا تو ہاں صاحب نے کہا کہ اگر ٹرمپ نے کوئی بھی ایسی ویسی بات کی تو میں اسے وہی سنا دوں گا، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ یعنی ملاقات سے پہلے ہی عمران خان کا ذہن بنا ہوا تھا، کیونکہ عمران خان شروع سے یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ نے ہمیں
نقصان دیا ہے، اس لیے وہ امریکہ پر تپے ہوئے تھے۔ تو ناظرین، اب آہستہ آہستہ پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی پالیسی تبدیل کی ہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان بڑا اچھا ہے، ہمارا دوست ہے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اب انہوں نے پاکستان کی مدد سے افغانستان سے نکلنا ہے، اس لیے امریکہ پاکستان کی دھمکی کو نہیں سہ سکتا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ انڈیا نے امریکہ سے درخواست کی تھی کہ افغانستان سے نکلتے وقت تمام ہتھیار جو امریکہ افغانستان میں استعمال کرتا ہے، جن میں ٹرک اور گاڑیاں وغیرہ بھی شامل ہیں، وہ انڈیا کو دے دی جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ درخواست قبول کر لیتا، لیکن پاکستان نے یہ دھمکی دے دی کہ اگر ایسا ہوا تو ہم افغانستان والی ڈیل سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور پھر تم جانو اور افغان مجاہدین جانیں، وہ تمہیں ماریں یا جو بھی کریں یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس طرح پاکستان نے کچھ اور دھمکیاں بھی دیں۔ اس کے بعد جب امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو مارا تو پاکستان سے شمسی ایئر بیس مانگا گیا، پاکستان نے انکار کر دیا، لیکن پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد اب یہ پاکستان پر چڑھائی کرنے جا رہے ہیں، اب یہ افغانستان سے نکل رہے ہیں اور نکلتے ہوئے وہی رویہ اختیار کریں گے جو شاید پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اب انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے کھل کر یہ بات کر دی کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں، لیکن انڈیا اس پر خوش نہیں ہے، کیونکہ انڈیا کو امریکہ کے ہاتھوں کافی کچھ سہنا پڑا ہے۔ اب انڈیا کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ امریکہ کا دشمن ہونا تو آسان ہے اور دوست ہونا بہت مشکل کام ہے۔ امریکہ کا پلان تھا کہ پہلے انڈیا کو چائنا سے جوتے پڑیں اور پھر کچھ کیا جائے جس سے انڈیا راضی بھی ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ پہلے چائنا سے مار پڑی، اور جب انڈیا کے علاقوں پر چائنا کا قبضہ ہو گیا تو اب امریکہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب امریکہ انڈیا کے ملٹری بیسز استعمال کرے گا۔ دوسری جانب اب امریکہ پاکستان کو دھمکی اور پریشر دینے جا رہا ہے کہ یہ انڈیا اور چائنا کی جنگ ہے، آپ اس میں غیر جانبدار رہیں، اور آپ نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی۔ چائنا اب پاکستان کا اتحادی ہے، لہٰذا پاکستان کے ملٹری بیسز انڈیا کے خلاف استعمال ہوں، اور پاکستان یہاں پر اپنی سب سے بہترین چال چلنے جا رہا ہے۔ پاکستان اپنے پتے بڑا سوچ سمجھ کر استعمال کرے گا۔ اب ہمیں امریکہ کے چنگل سے نکلنا ہے۔ اگر آپ 2010 کا مقابلہ کریں تو آج پاکستان امریکہ کے چنگل سے بڑی حد تک نکل چکا ہے، اور ہم اس وقت زیادہ تر چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے اوپر 40% تقریباً امریکہ کا پریشر ہے، اور ہم اسے برداشت کر رہے ہیں۔ جیسے امریکہ افغانستان سے نکل گیا، اسے پاکستان کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پھر یہ پاکستان سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے دباؤ ڈالے گا۔ ابھی آپ دیکھتے جائیں کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف ایسے بیانات دینے ہیں کہ ہم ہارے ہی پاکستان کی وجہ سے ہیں، ہمارے خلاف اندر کھاتے مدد کی گئی دوسروں کی، اسلحہ دیا گیا، ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور یہ دنیا کو بہت کچھ کہنے جا رہے ہیں۔ تب عمران خان اور ہماری ملٹری ان کو جواب دے گی، چائنا کی جانب سے بھی جواب آئے گا۔ اب یہ انڈیا کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ روس کا بھی امتحان ہے، روس چائنا کا ساتھ دے گا۔ انڈیا کو پتہ ہے کہ اگر امریکہ نے انڈیا کے ملٹری بیسز استعمال کیے تو روس فوراً پاکستان اور چائنا کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ چائنا کی یہ کوشش ہے کہ انڈیا سے اسے اکیلے جنگ نہ کرنی پڑے، اس کی خواہش ہوگی کہ پاکستان دوسری طرف سے سیکنڈ فرنٹ کھولے۔ اس کے لیے چائنا کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے چائنا پاکستان کے ایئر بیسز بھی استعمال کر سکتا ہے اور یہاں سے انڈیا پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایک ملک کے ایئر بیسز استعمال کیے تو لڑائی اس ملک میں آٹومیٹیکلی پہنچ جائے گی جس کے ایئر بیسز استعمال کیے جائیں گے۔ یہ ساری صورتحال ہے، اور اب آنے والے وقت میں انڈیا اور امریکہ نے پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں کیمپین شروع کرنی ہے، اور دھمکیاں دیں گے، پابندیاں لگانے کا کہیں گے، اور دنیا بھر میں پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اب ہمارا تعلق چائنا سے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ ویسے بھی اب پاکستان کے ساتھ رشیا اور چائنا کے بلاک کے ممالک بھی شامل ہیں۔ افغان مجاہدین، ایران، ترکی، آذربائیجان وغیرہ بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، کیونکہ آرمینیا کے ساتھ تنازع میں پاکستان نے آذربائیجان کا ساتھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ آذربائیجان کے سفیر نے پاکستان آرمی کے سینئر آفیسر سے ملاقات کی، اور ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ ہماری اخلاقی مدد اور ترکی کے ساتھ دوستی کی وجہ سے بھی ساری حمایت آذربائیجان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ افغان مجاہدین بھی ساتھ ہوں گے اور ایران بھی پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا اس تمام صورتحال میں رشیا نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور موجودہ حالات میں وہ ترکی کے سامنے کھڑا نہیں ہوا۔ لہٰذا اس تمام صورتحال میں امریکہ کے خلاف بڑے لیول پر میدان سجے گا، اور وہ وقت آنے والا ہے جب 2001 کی طرح دوبارہ امریکہ یہ کہتا پھرے گا کہ ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر انڈیا کے ملٹری بیسز سے چائنا پر حملہ ہوا تو تمہارے اوپر بھی حملہ ہوگا۔ لہٰذا اس صورتحال کو یاد رکھیں کہ یہ کلائمیکس ہے۔ جو ہی اگلے کچھ مہینوں میں آپ کو چیزیں ہوتی نظر آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملات بہت بگڑ چکے ہیں۔ دوستو، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔